تو میاں صاحب خود بھی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بار بار نکالا جاتا ہے اپنے حکومت سے، حالانکہ میں ڈیلیور کرتا ہوں، میں ملک کے لیے کام کرتا ہوں، میرے دور میں کام ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ ایک دکھ ہے، غم ہے، ایک پریشانی ہے کہ بھائی میں 3 بار، ایک بار بھی نہیں 3 بار یعنی اسی طرح نکالا گیا۔ اور جنرل مشرف صاحب جو مرحوم کے خلاف بھی آرٹیکل 6 پہلی بار میاں صاحب نے لگایا تھا کہ انہوں نے آئین توڑا تھا جب 99 میں میاں صاحب کی حکومت ختم کی تھی۔ بات ان کی سچی ہے لیکن بڑی کڑوی ہے کہ بھائی احتساب اگر سیاستدانوں کا ہوتا ہے تو ججز کا بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی اس ملک کی مخلوق ہیں، وہ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں بندے سے ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ اس سارے نہیں ہے لیکن لاہور جلسے میں میں نے کہا ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ میں احتساب لینے نہیں آیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ لیکن نا وہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کرنا چاہتا ہے، وہ یکدم سب کچھ کہہ کر وہ پہلے ہی تو وہ اپنا آپ جو ہے نا وہ شو نہیں کرنا چاہتا۔ میاں صاحب جو انہوں نے اقتدار میں جو کام کیے ہیں، امجد صاحب انہوں نے جو کام کیے ہیں اس ملک کے لیے نا، وہ اگر نکال دیے جائیں تو پیچھے ملک میں کچھ بھی نہیں رہتا، ملک میں کھنڈر بن جاتا ہے۔ آج جب وہ وہاں فیصلہ کریں گے نا، آپ جب ایک بندے کو نکال کے دوسرے کو لائیں گے، RTS بند کریں گے، آپ لوگوں کو چانٹے ماریں گے، ٹکٹ واپس کروائیں گے، تو اس طرح تو پھر اس ملک میں جو ہے نا جو فساد پیدا ہوتا ہے، ایک انتشار۔ السلام ناظرین، میں ہوں جرشید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباس صاحب، جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن آج وہی لوگ احتساب کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہیے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کی، جنہوں نے ایک پارلیمانی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر جنہوں نے جعلی کیسز بنائے ہیں انہیں کون پوچھے گا، ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہیے۔ عباس صاحب، آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے یہ جو بیانات ہیں ان میں تبدیلی کیوں آ گئی، کس وجہ سے؟ کیا انہیں کوئی کسی کا خوف ہے یا انہیں اپنی ہار کا خوف ہے؟ کس وجہ سے تبدیلی آ گئی ان کے بیانات میں؟ لیکن جی آپ کو یاد ہوگا جب لندن میں تھے میاں صاحب، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم ان کا بھی احتساب چاہتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس نیش تک پہنچایا۔ اور ہم جب ملک چھوڑ کر گئے تھے، ہمیں جب نائل کیا گیا تھا، اس وقت ملک کی کیا حالت تھی اور آج کیا حالت ہے۔ اس وقت کوئی مسائل نہیں تھے، اور جب یہ عمران خان کو لایا گیا اور کس طریقے سے لایا گیا دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے ملک کی 4.25 سال، تو اس کے بعد یہ عمران خان کے آنے کے بعد سے یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ تو میاں صاحب خود بھی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بار بار نکالا جاتا ہے اپنے حکومت سے، حالانکہ میں ڈیلیور کرتا ہوں، میں ملک کے لیے کام کرتا ہوں، میرے دور میں کام ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ ایک دکھ ہے، غم ہے، ایک پریشانی ہے کہ بھائی میں 3 بار، ایک بار بھی نہیں 3 بار یعنی اسی طرح نکالا گیا۔ اور جب وہ کام ہو جاتے ہیں یا ملک اچھے ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے، ایک پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جب وہ ملک، تو اس وقت آ کر ایک ایسی نادیدہ قوتیں، ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مل کے وہ سازشیں کرتے ہیں، اور میاں صاحب کو نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ملک ایک پستی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی تکلیف دہ، مہنگائی، بےروزگاری اور معیشت کی خرابی، یہ سب کچھ کر کے وہ پھر ملک دوبارہ اسی نیش پر پہنچ جاتا ہے۔ تو میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایک طریقے سے درست ہے کہ اگر سیاستدانوں کا احتساب ہو سکتا ہے، سیاستدانوں کے لیے ہتھکڑیاں، جیلیں، پھانسیاں، جلاوطنیاں ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے جو اس ملک کو اس نئی تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اس نئی تک پہنچا کے مزے سے ریٹائر ہو کر بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں، پینشن لے کے مزے کرتے ہیں، پھر انہیں دوروں پہ جاتے ہیں، انہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میاں صاحب کا جو ایک یہ ایک دل میں ان کے خلش ہے کہ یہ ہم نے کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف صاحب جو مرحوم کے خلاف بھی آرٹیکل 6 پہلی بار میاں صاحب نے لگایا تھا کہ انہوں نے آئین توڑا تھا جب 99 میں میاں صاحب کی حکومت ختم کی تھی۔ تو اس وقت بھی میاں صاحب جب آئے تھے اقتدار میں 13 میں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ آرٹیکل 6 لگایا تھا۔ اس وقت بھی یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کسی ڈکٹیٹر کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا، لیکن وہ میاں صاحب کا ہاتھ ڈالنا ان کی ہی مصیبت پڑ گئی، اور وہ آج تک تو وہ اپنی زندگی میں وہ مشرف صاحب عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکے۔ لیکن میاں صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، اور میاں صاحب کو اپنی پھر دوبارہ اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا تیسری بار۔ بہرحال یہ اس ملک کا ایک مسئلہ ہے
بات ان کی سچی ہے لیکن بڑی کڑوی ہے کہ بھائی احتساب اگر سیاستدانوں کا ہوتا ہے تو ججز کا بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی اس ملک کی مخلوق ہیں، وہ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں آپ بندے سے ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر جرنیل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، جرنیل ہیں اس ملک میں، تو وہ اگر کوئی ایسا آئین توڑتے ہیں یا آئین کے خلاف بات کرتے ہیں یا کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے تو ان کے خلاف بھی بات ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی عدالتیں، قانون، آئین کو حرکت میں آنا چاہیے، یہ بات ان کی درست ہے۔ لیکن میاں صاحب اگر یہ کریں گے تو ایک بار پھر ایک سازشیں میاں صاحب کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، اور میاں صاحب یہ کر نہیں سکیں گے۔ اس ملک میں بہت مشکل ہے یہ کام کرنا۔ ایک ججز اور جرنیل، یہ دو جو طبقے ہیں، ان کے خلاف آج 75 سال سے انہوں نے اس ملک کا بگاڑ پیدا کیا ہے، ڈکٹیٹرشپ نے، اور جو ججز ہیں، کرپٹ ججز نے، یہ سارے کرپٹ نہیں ہیں، کچھ لیکن لاہور جلسے میں میں نے کہا ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ میں احتساب لینے نہیں آیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ لیکن نا وہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اس کے دل میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یکدم سب کچھ کہہ کر وہ پہلے ہی تو وہ اپنا آپ جو ہے نا وہ شو نہیں کرنا چاہتا، وہ آہستہ آہستہ ہی اس کے دل میں دیکھیں نا، میاں صاحب کو 3 بار ہٹایا گیا، 3 بار، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 3 بار انہیں 5 سال مکمل نہیں کرنے دیے گئے، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذاتیات کا مسئلہ ہوتا ہے، باقی ملک سموتھلی چل رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لوگ بے روزگار نہیں بلکہ روزگار میں تھے، مہنگائی بھی ٹھیک تھی، لیکن وہ چل رہا تھا، ملک سارا کچھ چل رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہ میاں صاحب کو ہٹا دیا گیا، اور میاں صاحب جو انہوں نے اقتدار میں جو کام کیے ہیں، امجد صاحب انہوں نے جو کام کیے ہیں اس ملک کے لیے نا، وہ اگر نکال دیے جائیں تو پیچھے ملک میں کچھ بھی نہیں رہتا، ملک میں کھنڈر بن جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے اگر کوئی کام کیا، انہیں دکھ ہے، دلی دکھ ہے، یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی انتقامی کاروائی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام بار بار ہو رہا ہے، بھائی کیوں ہو رہا ہے، بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ ایک حکومت آتی ہے، انہیں ٹائم دے، انہیں وقت دے، جب وہ کام کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے، برا کر رہی ہے، اس کے بعد جب وہ عوام فیصلہ کریں گے نا۔ آپ جب ایک بندے کو نکال کے دوسرے کو لائیں گے، آر ٹی ایس بند کریں گے، آپ لوگوں کو چانٹے ماریں گے، ٹکٹ واپس کروائیں گے، تو اس طرح تو پھر اس ملک میں جو ہے نا جو فساد پیدا ہوتا ہے، ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، اور لوگوں میں خوف و راز کی فضا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ جو آج کل حالات ہیں، ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کام چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اس طرح کا نہیں ہو رہا جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے۔ جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا ابھی تک۔ نواز شریف کے بے نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ ابھی سے ہی ان کی مطلب وہ انتقامی کارروائی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے چلو ہوتا ہے، یہ بتائیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، الیکشن سے پہلے ہی سیاسی پارٹیوں کا سربراہ سے ملاقاتیں کیوں کر رہی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں نا، یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے۔ آگے الیکشن آ رہے ہیں نا، تو الیکشنوں میں وہ ایک دوسرے سے پارٹیاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں، یا ان کا ایک دل و دماغ میں ان کا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون بہتر جماعت ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ کر کے جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑی پارٹی کے پاس جاتی ہیں، ان سے ان کا ایک ہوتا ہے کہ جی ہم اس حلقے میں ہمارے بندے مضبوط ہیں، آپ یہ حلقے ہمیں دیں، تو باقی جو آپ کے حلقے ہوں گے ہم ان پہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جیسے ابھی جو میاں صاحب جو ہے نا، میاں نواز شریف صاحب 15 سال بعد چودھری شجاعت کے گھر چلے گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ خاندانی رواداری ہے، اور خاندان ہونے کا، خاندانی شخص ہونے کی ثبوت ہے، نہ صرف اصلی شخص ہونے کی کہ خود چل کے گئے ہیں۔ حالانکہ بہت پرانی ان کی ایک ناراضگی چل رہی تھی، لیکن میاں صاحب خود گئے ہیں۔ ایک تو ان کو بیماری کی حالت میں ان کو دیکھنے گئے ہیں، ان کی فوتگی بھی کوئی تھی، ان کو بھی دیکھنے تعزیت کے لیے گئے تھے، تو بہرحال وہ گئے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہیں، پھر جہانگیر ترین صاحب آئے ہیں، شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں، تو یہ ایک سیاسی عمل کا ایسا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو مرضی پارٹی جس سے اتحاد کرے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، اتحاد تو بعد میں ہوتا ہے نا، جب حکومتیں میں دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے، کتنی سیٹیں ہیں، کتنے اس کے نمبر کتنے ہیں،
وہ جب نمبر دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ احتیاط اس وقت ہوتا ہے. ابھی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے وہ ہو رہا ہے. شکریہ بات صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عواد صاحب.